يا رسول الله يا حبيب الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں آیت نمبر 73 ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ محبوب غصہ فرمایا کریں، غصہ کیا کریں۔ ہے نا تھوڑی انوکھی بات؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافر اور منافق کے بارے میں بھی رحمت والے جذبات ہی رکھتے تھے، اور حضور کا وہ جو انداز کرم تھا وہ سب پر برابر برستا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے محبوب کافر اور منافقوں سے جہاد کریں۔ لفظ بڑے سخت ہیں، فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غضب فرمائے، خالی غصہ نہیں، غضب والا غصہ کرے، غضب والا غصہ۔ اللہ نے حکم دیا محبوب ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، وہ کافر وہ منافق جس کی امید ہو کہ دین میں آ جائے گا، اس پر شفقت کرنے کا حکم ہے، اور جس کا پتہ چل جائے کہ یہ بے ایمان ہے اور اپنی بد عقیدگی میں پختہ ہے، اس کے بارے میں حکم ہے کہ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ نرمی نہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، محبوب ان پر جلال کرے۔ بعض جگہ پہ جلال فرمایا میرے نبی کریم نے، اور حضور کا جلال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ سمجھ لو حضور کو غصہ نہیں آیا، رب کریم کو جلال آ گیا ہے۔ غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ میرے عزیز وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، محبوب ان پر جلال فرمائے، غصہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا جلال کرنے کا۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کے لفظ سورہ توبہ آیت نمبر 73، اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں شفقت ہی شفقت کی بات، رحمت ہی رحمت کی بات، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن میرے بھائی سختی بھی دین کا حصہ ہے، شدت بھی دین کا حصہ ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کفار اور منافقین کے بارے میں، یہ تو ہے کفار اور منافقین کے بارے میں، تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ گناہگار کے بارے میں، اسی اشعار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مزاج میں اتنی رحمت تھی کہ حضور کو کوئی کتنا بھی ستا جاتا، نبی پاک کی ذات کے بارے میں کوئی کتنا بھی ستا جاتا، اللہ کے محبوب مسکرا کے گزر جاتے، اپنی ذات کے بارے میں کبھی غصہ نہ فرماتے تھے، کبھی جلال نہ فرماتے تھے،
بخاری مسلم ہے. لیکن فرماتی ہیں اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑتا، اگر کوئی دین کو چیلنج کرتا، اگر کوئی اللہ کے قانون کو توڑتا تو پھر نبی کریم کو جلال آتا، پھر حضور کو. اور اس جلال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پسند کیا بلکہ حکم بھی دیا ہے. فرمایا جب کوئی اللہ کے قانون کو توڑتا تو رسول پاک کو جلال آتا. حضور غصہ فرماتے، ناراض ہوتے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ جلال حضور کے چہرے سے بھی نظر آتا اور حضور کے لفظوں سے بھی نظر آتا. جلال فرماتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور غور فرمائیں، طبرانی شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، حکم دیا کہ بستی الٹ دو، تباہ کر دو ساری. حضرت جبریل دست بستارز کرتے، مولا میری مجال نہیں کہ میں تیرے حکم میں کسی بھی قسم کا لیت و لاللہ کر سکوں، لیکن یا اللہ وہاں تیرے 2-3 نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے صوفی ہیں. وہ اپنے اجرے میں بیٹھ کے سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، وضو ٹوٹتا نہیں، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری سارا کچھ ہے. تو اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے ان کی گردنیں مروڑنا، سب سے پہلے ان ظالموں کو تباہ کرنا، سب سے پہلے ان کے حصے بکھرے کرنا. یا اللہ تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تیرے حکم سے سرتابی نہیں لیکن حکمت کا پتہ چل جائے. تو رب کریم نے فرمایا وہ اپنی عبادت تو کرتے رہے لیکن میری نافرمانی دیکھ کے کبھی انہیں غصہ ہی نہیں آیا. وہ اپنی اللہ اللہ میں تو لگے رہے لیکن لوگ میری حدوں کو توڑتے رہے، قرآن کو چیلنج کرتے رہے، میرے رسول پاک علیہ السلام کی دین کی لوگ شرعام مخالفت کرتے رہے، کبھی ان کے ماتھے پر شکن ہی نہیں آئی، کبھی وہ ناراض ہی نہیں ہوئے. ہم تو صوفی ہوتے ہیں، ہمارا سیاست سے کیا تعلق، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ہمارا فلاں آدمی سے میں کٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. فرمائے ان کو کبھی میری نافرمانی پہ غصہ ہی نہیں آیا. انہیں پکڑو اور انہیں مارو، سب سے پہلے انہیں تباہ کرو. میرے بھائیوں، میرے نبی پاک علیہ السلام کو جلال نہیں آتا تھا، حضور غصہ نہیں فرماتے تھے، کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے. کوئی کس قدر زیادہ بھی تکلیف دیتا، رستے میں کانٹے بچھاتا تو حضور مسکرا کے گزر جاتے. کوئی شخص میرے نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برساتا تو حضور دعا دیتے. لیکن اگر کوئی شریعت کی حد توڑتا، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جس خاوند کی بی بی بن سور کے بازار جائے وہ دیوس ہے. بن سور کے بے پردہ خوشبو لگا کے بازار جائے وہ دیوس ہے. حضور وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بے غیرت ہے. کتنے سخت لفظ ہیں. یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں حکم دیتا ہوں اگر اسے بے غیرت کہو گے تو کوئی حرج نہیں، وہ دیوس ہے. اگلے لفظ سنیں حدیث پاک کے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اس پر راضی بھی ہے، اگر وہ اس پر ایک تو جا رہی ہے اور اگر وہ راضی ہے تو دیوس ہے. تو نبی پاک نے فرمایا وہ جتنے قدم چلے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تیار کرائے گی، اس لیے کہ اس کا خامد راضی ہے کہ تو بان سور اور بے پردہ ہو اور جہاں مرضی جا، جہاں سے مرضی آ. فرمایا وہ اگر اس بات پہ راضی بھی ہے تو وہ دیوس بھی ہے اور اپنے لیے جہنم میں گھر بھی بنا رہا ہے. وہ اللہ کی نافرمانی پہ ناراض ہی نہیں ہو رہا. جوتے نہیں پالش کیے تو جھگڑا ہو گیا، روٹی نہیں پکی شام کو تو لڑائی ہو گئی، اگر اس نے اماں کے لیے کپڑے تیار نہیں کیے تو چھٹی کر دی، کہا تجھے رکھنا ہی نہیں، اگر تجھے جہیز پورا نہیں لائی تو تیرے لیے طلاق ہے. اور وہ بن سور کے میک اپ کر کے گھوم رہی ہے، سرے عام جا رہی ہے، خود چھوڑ آیا مہندی والے دن اس کو اس کی سہیلی کی شادی میں، اور ولیمے سے اگلے دن مکلاوے سے لوٹ کر کے لینے آیا تو کہتا ہے میں جدید تہذیب کا دل دادا ہوں، مجھے تو اعتبار ہی بڑا ہے، مجھے تو بڑا اعتبار ہے، بیٹی پہ بڑا اعتبار ہے، اس پہ. اللہ کے رسول کو بھی بڑا اعتبار تھا لیکن نبی پاک نے کبھی کسی جگہ بھیجا نہیں. صحابہ کو بھی بڑا اعتبار تھا، ان سے زیادہ پاکیزہ بیٹیاں. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، مجھے بیوی پہ اعتبار ہے. کیا مطلب ہے اعتبار کا؟ سب سے زیادہ اگر اعتبار ہے تو اللہ کے رسول کو اپنے غلاموں پہ اعتبار ہے. تو جب نبی پاک نے تجھے حفاظت کا حکم دیا تو اعتبار کا کیا مطلب ہوا؟ کیا معنی ہوا یہ لفظ بولنے کا کہ مجھے یقین ہے، مجھے خیال ہے؟ سمجھیں اور غور کریں. میرے رسول پاک
علیہ السلام کو جلال آتا تھا. کن کن باتوں پہ؟ آج کچھ باتیں کرنی ہیں جن باتوں سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں. ایک تو کافر مشرک کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفسیر عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہیں، حضور کے غلام ہیں، پر نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے. مشکاہ شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے. کون؟ ہماری طرح کے ان پڑھ بندے نہیں جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں، جس چوک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور 5-7 مسئلے سب نے یاد کیے، کہتے ہیں مولویوں کی پتہ ہے، ان کو کیا خبر ہوئی، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے. مجھ سے سنو، سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں، شیخ القرآن کی 2-4 ڈگریاں اس جیب میں اور شیخ الحدیث کی اس جیب میں ہے. مولوی بیچارے کو کیا پتا، وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے 8 سال مدرسے میں، اس کو کیا خبر. اپنی مرضی کا مسئلہ، اپنی مرضی کا فتویٰ. اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے، رائے دینے آتے ہیں. 2-4 بندہ رائے دے جاتا ہے، کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں، وہ والی بات نہ بیان کیا کریں. میرے بھائی سنیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب آئے، حضور نے سن لیا اور میں نے حضور کے چہرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے. جلال نبی کریم کے چہرے پر. حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں؟ بول پڑے بریلی کے امام، کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے. کیا باتیں کر رہے ہو، تقدیر پہ بحث کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے. میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی. فرمایا خبردار، کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی، جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں. کس نے تمہیں اجازت دی؟ جلال فرما. ہر آدمی بات کر رہا ہے، ہر آدمی بحث کر رہا ہے، ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے. جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے، مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں. ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے. کس نے منع کیا ہے؟ جب تو ٹی وی پہ گیا تھا، اینکر پرسن بنا تھا، تو نے صحافت کی ڈگریاں دی تھی، پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے وہ تو نے جمع کرائی تھی. تو دین پہ بحث کر لا، ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا، تو نے کہاں سے پڑھا ہے، کوئی بات سنا، تو کس کا شاگرد ہے، کوئی اپنی سند ثابت کر. ایسے ہی بات کرنے کی اجازت کیسے دے دی جائے گی؟ حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، جلال فرمایا. جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، بانج علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام ناراض ہے. پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے ادب پہ فرمایا، بے ادب پہ. ابو داؤد، ابن ماجہ، سیاستہ سے روایت عرض کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے، گلی میں نکلے، ایک آدمی کو دیکھا، اس نے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے تھوکا. کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سیدھے پیر کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا، چلو کعبے کو پیر کیے ہیں تو پھر کیا عرض ہے. جی یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے. میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، یہ سیاح کی روایت کر عرض کر رہا ہوں، کان اور آنکھیں اور دل کھول کے رکھا کرے. یوں چلے آؤ نا برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر، اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا، اس نے کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سمت کی طرف، کیونکہ کعبہ تو مکے میں ہے نا اور بات مدینے کی ہو رہی ہے، منہ کر کے تھوک دیا. اور تھوک کے وہ شخص چلا گیا. آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ؟ حضور فلاں مسجد کا امام ہے. حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے، آج کے بعد نماز نہ پڑھائے. نماز مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو صحابہ نے کہا بھائی پیچھے ہٹ جا، تو نہیں پڑھا سکتا. اس نے کہا وجہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری امامت سے منع فرما دیا ہے. نماز والے نبی نے منع کر، تو نہیں پڑھائے گا. بھاگا حضور کے دروازے پہ، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا ہے، تو نے بے ادبی کی ہے. کہ یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا. فرمایا جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا. جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے، معافی مل گئی اسے معافی، لیکن امامت کی اجازت ہے. جو کعبے کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل نہیں، تو جو مدینے والے رسول کی بے ادبی کرے،
جو والدین مصطفیٰ کی بے ادبی کرے، جو صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی کرے، وہ امامت کے قابل دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ بے ادب کے معاملے میں نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار، بات بے ادبہ مقصود نہیں حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا۔ ایک روایت اور عرض کر دو ترمذی سے، حضور جنازہ پڑھانے گئے، پہلے چلے گئے، لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو جاتے کیوں، میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے۔ حضور پہنچ گئے، جنازہ گاہ تک پہنچے، قبرستان میں ترمذی ہے، میت کے چہرے سے بھئی جو مر گیا ختم ہی ہو گیا، اس کے ساتھ کاہے کی زد، اس کے ساتھ کیا جھگڑا، ماری گیا ہے، ترمذی ہے، سیاہ عرض کر رہا ہوں، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا۔ اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آئے ہیں تھا تو مسلمان ہی نا، لیکن میرے محبوب کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے، قبرستان تک آئے، کپڑا ہٹایا، فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ۔ صحابہ نے کہا حضور پڑھائے، نہیں پڑھاتا، حضور بے نمازی تھا، فاسق تھا، کیا جرم تھا؟ فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان غنی سے، عثمان سے بغض رکھے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے، حضرت عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے، تو زندوں کے ساتھ دوستیاں کرے پھرتا ہے، تو زندوں کے ساتھ تعلق بنائے پھرتا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے میرے نبی کریم۔ پہلی بات تو حضور نے بحث کرنے والے پہ جلال کیا، دوسری بات میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بے ادبی کرتا ہے، جلال۔ تیسرا جلال فرمایا حضور نے، ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے کا امام مسجد لمبی نماز پڑھاتا ہے، لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا، حضور بلاتے تھپکی دیتے، کہتے ہو یار آہستہ آہستہ پڑھایا کر، چھوٹی نماز پڑھایا کر، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا۔ حضور نے امام کو بلایا، فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے؟ کہا حضور میرا دل کرتا ہے۔ حضور کو جلال آیا، فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا ہوں، تو نفرت پیدا کرتا ہے، تو نفرت پیدا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم کیا ہے؟ فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر، اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر، تمہیں اجازت ہے، یہ تمہیں جلال فرمایا نبی پاک نے اس امام پر۔ امام پر اگر جلال ہے نبی نماز پڑھانے کا، تو یہاں تو جلسہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، 9 گھنٹے کا جلسہ ہے۔ اے ان مقامی نعت خانے، اے ان ملتانی نعت خانے، اے ان پتہ نہیں کیڑے کیڑے نعت خانے، اللہ بہتر جانتا ہے، خدا خیر کرے۔ اور پھر نعت خان صاحب بھی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو اب بیک ہی ہو گئے ہیں، پروگرام بنایا کہ باچی جاؤ۔ میں بچوں سے کہتا ہوں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ساری دنیا غلط ہے اور ہم صحیح ہے، جو خود ہی سجدہ صاحب کر لیتے ہیں، ہم بیک ہو جاتے، عجیب چکر ہے۔ پھر اس نے 6-7 رکے پکڑے ہوئے ہیں، کہنا مینوں فرمائشاں آ گئی ہیں، یہ بھی میں نے فرمائش پڑھنی ہے، یہ بھی۔ ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا کہ بے نمازی کی سزائیں تو سنا دیں ذرا، ہمیں کوئی نہیں فرمائش کرتا کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کا جرم کیا ہے، 2 حدیثیں سنائے تو صحیح، ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا۔ فرمائشیں بھی ساری انہیں کرتے ہیں جو 1.25 منٹ میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں، 1.25 منٹ لگتا ہے وہ سامنے جنت ہے، اللہ ہی معاف فرمائے۔ بھئی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول ناراض ہیں تو جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا حد ہی ہو گئی ہے، حد ہو گئی، اور سب عاشق رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے، اللہ جانے کدھر گئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام، لمبی نماز پڑھانے والے امام پر جلال، اور اتنا سخت جلال فرمایا، اتنا سخت۔ اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ امام، ملعون، اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، ملعون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ راضی کیا مطلب؟ کہ زبردستی مسلط ہوا ہے، زبردستی مسلط ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ ہاں اگر کوئی ذاتی اناج کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں
ذاتی اناد ہے اس کو کہ میں آخیا سی میرے ابا جی دی قبر تے 3 قرآن کٹھے پڑھنے نہیں تے مولوی آیا نہیں بچے لے کے. یہ ذاتی اناد ہے. اس مسئلے میں نہیں کوئی شرعی قباحت ہو ایسی یا بد اخلاقی ہو یا کوئی ایسا میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص پر ناراضگی کا 3 نمبر پر اس امام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو, لمبی نمازیں پڑھائے. محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. نمبر 4, محبوب پاک اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے, جو اپنی چلاکی کے طور پہ نا. حضور کے پاس مقدمہ آیا, ترمذی میں موجود ہے, تو 2 آدمیوں کا مقدمہ تھا. ایک نے کہا جی میری ہے زمین, دوسرے بھائی نے کہا میری ہے. نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیصلہ اپنے حق میں کسی سے کرا لو. آج تو فیصلہ کرا لو گے تو قیامت کے دن کیا کرو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے, دونوں دستبردار ہو گئے. کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں, تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں, بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں, کہتے ہیں سامنے والا تو بیوقوف ہمارے ہتھے آ گیا ہے, وہ میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں. آج بھی میں گیا تھا چکر دے آیا ہوں, 2-4 منہ پہ تعریفیں کی ہیں, واپس آ کے میں نے غیبت شروع کر دی. حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں منہ پہ کرے پیچھے غیبت کرے, اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے. وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے, ممکن نہیں. ہم لوگ نا فٹافٹ بات کر دیتے ہیں, کہتے ہیں محفل میں میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا, طاقت ہی نہیں تھی. سنیں میرے نبی کریم علیہ السلام کو کتنا جلال آتا ہے, حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے. حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ السلام کے پھپھی زاد بھائی ہیں. حضرت صفیہ حضور کی پھپھی ہیں, ان کے بیٹے ہیں, عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو غار ثور میں روٹی پہنچاتی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن, ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر بن عوام. اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے. جب دل کرتا ہے کہ فلانا آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں, فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں. اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ. ان کا ایک پڑوسی تھا, اس پڑوسی کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی. ایک جوہر تھا جو حضرت زبیر بن, شارحین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا, تالاب تھا پانی کا, اس تالاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو, تھا ان کی ملکیت. پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے, اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے. اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے, جب میرے کھیت پانی پی لیں گے سیر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا, تیری طرف آ جائے گا. اس نے بحث کی, جھگڑا کیا. ایک تو اس کا مقدمہ ناجائز ہے, پھر وہ جھگڑا لے کے آدر رسول پہ گئے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے, حضور خیال کرتے تھے. حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے تھے, جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا. ایسا ہوتا ہے, مروت کا مظاہرہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں. آپ کسی سے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں, سامنے والا لالچ شروع کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے کل بھی دینا ہے تو نے, اب تو نے پرسوں بھی دینا ہے, اب فلاں دن بھی دینا ہے, پیچھے پڑ جاتا ہے. مروت کا لوگ, غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار, انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے. اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا, بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا اب حضرات کو, جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے, ان کی رائے, ان کا موقف درست ہے. آپ نے اس شخص سے کہا, حضرت زبیر سے فرمایا یار جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تو نے پانی کا کیا کرنا ہے, کھول دیا کر, اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے. ٹھیک ہے پہلے تو ہی پلا اپنے کھیتوں کو, لیکن بعد میں کھول دیا کر. اس شخص نے فٹافٹ ایک بات کی, حضور کی نرمی کو دیکھا نا, محبت کو دیکھا, پیار کو دیکھا, وفا شیاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی بولتے ہیں, جو بھی آتا ہے حضور پیار ہی کرتے ہیں. پتہ کیا کہا اس نے, کہنے لگا زبیر آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں نا, معاذ اللہ آپ کے پھپھی داد ہے نا, اس لیے آپ نے حمایت کی ہے. پھپھی داد ہے, میں رشتہ دار نہیں نا آپ کا. میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی, حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے ہیں, مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گی, مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلے آئیں گے, مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے. حضور نے فرمایا تجھے تیری مار ہوئے, میں تیرے ساتھ مروت کرتا ہوں اور تو کیا بولتا ہے.
فرمایا اگر دھرتی پہ میں عدل نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس طرح کی بات کرتا تو؟ جب حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے لگ گیا. حضور غلطی ہو گئی. حضرت زبیر فرماتے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ ابھی جلال کے دارے بہ رہے تھے جلال کے دریا، اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنہ کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا. فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں؟ جب کوئی غلط بات کرتا ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں. بھری پنچایت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دھلا ہوا ہے، یہ خطا کاری نہیں سکتا معاذ اللہ. اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، غلط حتیٰ کہ ذاتیات پر اتر کر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں، نجی زندگی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں، گر کر بات کرتے ہیں. اور میرے بھائی، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کیا اس شخص پر، اظہار ناراضگی فرمایا اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے، جو غلط جگہ پر گفتگو کرتا ہے، اس پر جلال فرمایا. محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں جو جلال کرتا ہے، جو غلط بات کرتا ہے. میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں آپ نے بات کان کھول کے سننی اور خاص توجہ کرنی ہے میری بات پر. ایک معاملہ ہے حدود اللہ کا. اللہ کے محبوب نا با اختیار ہے. قرآن کہتا ہے یحلی لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. محبوب اگر چاہیں تو کچھ چیزیں حلال کر دیں اور چاہیں تو گندی چیزیں حرام کر دیں. با اختیار ہے، اور اس اختیار کو حضور سید عالم نے استعمال بھی فرمایا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کو حضور نے اختیار بھی فرمایا. ایک صحابی آئے، بخاری میں موجود ہے، انہیں آ کے عرض کی حضور روزہ ٹوٹ گیا ہے، رکھا تھا، یا رسول اللہ میں نبھا نہیں سکا، ٹوٹ گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا 3 روزے کفارے میں رکھ. اس نے کہا حضور ایک نہیں پورا ہو سکا مجھ سے. نبی پاک نے فرمایا جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اس نے کہا حضور کئی دنوں سے خود نہیں پیٹ بھر کے کھایا. اب میرے پاس کوئی آتا 2 باتیں پوچھتا، تیسری میں کہتا یار حالی کوئی نہیں، تو عجیب بات کر رہا ہے، میں تو ناقل ہوں، ادھر سے بات پڑھی اور ادھر بیان کر دی، میں کوئی شارع تھوڑا ہوں معاذ اللہ تعالیٰ. نبی کریم با اختیار ہے، شارع ہے دین کے معاملے میں، تشریح کرتے ہیں نبی کریم سید عالم علیہ السلام دین. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. حضور اگر چاہیں تو کسی بری چیز کو حرام کر دیں، چاہیں تو کسی اچھی چیز کو حلال کر دیں. اللہ نے اختیار دیا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا. فرمایا چل اس طرح کر، 60 مسکینوں کو حضور نہیں کھلا سکتا. فرمایا چل 3 کو کھلا دے. کہنے لگا حضور سویر سے میں نے خود کوئی نہیں کھایا، میرے بچوں نے کوئی نہیں کھایا. تھوڑی دیر گزری تو ایک ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا. حضور با اختیار ہے، ٹوکرا آیا کھجوروں کا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور مدینے میں جو غریب ہے اس کو دے دے، تیرے روزے ٹوٹنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں سب سے غریب میں ہی ہوں. تو حضور نے فرمایا روزہ تو نے توڑا ہے، کھجوریں میں دے دیتا ہوں، جا گھر جا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. یہ اختیار ہے میرے نبی پاک کا، یہ میرے رسول پاک کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. ایک شخص نے کہا حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا، یا ایک روایت میں 3 پڑھوں گا. تو حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے 2 کی معافی دیتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس نے تہجد بھی پڑھی، اشراق اور چاشت بھی پڑھی، لیکن حضور با اختیار ہے میرے نبی پاک. رسول پاک با اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام. لیکن حدود اللہ کا جب معاملہ ہوتا، حدود اللہ کا معاملہ، ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک عورت کی لاش دیکھی تو حضور نے جلال فرمایا. فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو کس نے قتل کیا؟ جلال فرمایا. فرمایا قیامت کے دن یہ بی بی جس آدمی کا بھی گریبان پکڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں گا، اگرچہ وہ کافروں کی عورت تھی. آج تو مسلمان اقتدار کے لیے کاٹ رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، اقتدار کی جنگ. دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے نا، شام سے لے کر عراق تک، تو لوگ کہہ دیتے ہیں فرقوں کی جنگ ہے. میں درجنوں بار کہتا ہوں یہ اقتدار کی لڑائی ہے. لوگ کسی نے کوئی مذہب کا روپ دھارا ہے، کوئی دھارا ہے، اصل جنگ اقتدار کی ہے. سب کو اقتدار چاہیے اور اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. 4 لاکھ کے قریب
حلب کے لوگ قتل ہو چکے ہیں اور ابھی تک خون سے اس زمین کو روز رنگین کیا جاتا ہے، لیکن لوگ باز ہی نہیں آتے۔ اللہ کے نبی جلال فرمایا کرتے، حتیٰ کہ کوئی درخت کاٹ دیتا ناجائز کسی کا تو حضور اس پر بھی ناراض ہوتے، اور یہاں گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ بہرحال حدود اللہ کے معاملے میں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے، با اختیار ہیں، چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے۔ اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت اسامہ بن زید ہیں۔ ایک حد کے اسامہ بن زید کون ہے؟ اتنے محبوب ہے میرے نبی پاک کو کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور اسامہ بن زید کو گود میں بٹھایا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب اسامہ بن زید کو 500 دینار زیادہ دیتے تھے۔ لوگ کہتے کیوں دیتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جس دن محبوب کا وصال ہوا جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کا سپہ سالار بنا کے نبی پاک نے بھیجا۔ وہ سپہ سالار تھے حضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ اس میں بطور سپاہی شامل تھے۔ غلام کے بیٹے سے اتنا پیار، اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایک بندہ رہ گیا ہے، وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے۔ تو کچھ نو مسلم صحابہ تھے، وہ کہنے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی ناک والے اسامہ بن زید آ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ میرا غلام زیادہ ہے، پیچھے رہ گیا، جب تک یہ نہ آتا قافلہ نہ چلتا۔ ایک طرف محبت کا یہ حال، اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کی ایک بی بی نے چوری کر لی، مقدمہ دائر ہوا، تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی، بڑے دلائل دیے، بہت ساری باتیں سمجھائیں، کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، ذرا دین میں آ جائیں گے، تھوڑے سے سمجھ جائیں گے، پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں، ذرا انہیں آ لینے دو، سمجھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعایت کر لیں، ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید تیار ہو گئے، انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لوٹایا نہیں کرتے۔ جناب اسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آ کے بیٹھا، اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی، سرکار نے رخ پھیرا، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، سب کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی، تو حضور نے فرمایا کرو۔ یا رسول اللہ بات ذرا مشکل ہے، فرمایا تو کر تو صحیح۔ حضور وہ چھوٹی سی سفارش، فرمایا بول بات کر اسامہ، تیری بات کون لوٹاتا ہے؟ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بی بی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے، اگر اسے تھوڑی رعایت مل جائے تو اس کا قافلہ نیا نیا آیا ہے، قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا، حضور تھوڑی رعایت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے۔ میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا، بس غضب سے ان کے خدا بچائے۔ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، نبی پاک نے فرمایا اسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے، بڑا عزیز ہے، پر میں رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جہاں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس معاملے میں میں کسی شخص کی رعایت نہیں کرتا۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی، امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے۔ فرمایا خبردار تم نے جرت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی؟ اسامہ کہتے ہیں میں ہانپتا کامتا لرزتا مسجد سے چلا گیا۔ صبح کی بات تھی، جمعے کا خطبہ شروع ہوا، مدینے والے محبوب منبر پہ بیٹھے، جناب اسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرے محبوب کے جملے، حضور نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرماتے ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے۔ جتنی دفعہ جناب فاطمہ آتی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا، اور فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جملے کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔
فاطمہ بنت محمد کو بھی سزا ہوتی، وہ لفظ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا، محبت کچل ڈالتا، لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا۔ میں فاطمہ کے ساتھ، بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں۔ فرمایا میں اپنی محبت کو کچل ڈالتا، اپنی محبت کو، بولیے، اپنی محبت کو گویا کچل ڈالتا، اور اللہ کے دین کو، میں دین کے معاملے میں کسی کی رعایت، یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں تبلیغ کی تو بگڑ جائیں گے، ان کو کہہ دیا دین پہ عمل کرو تو یہ آئیں گے نہیں۔ کہتے ہیں میں تینوں خواب دیکھی سی راتی تو مینوں نظر آیا سا، بابا فرید صاحب بھی تینوں یاد کر رہے تھے میری خواب ہے۔ اس کو چڑھایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شرعی معاملات میں۔ کہتے ہیں ہمارا خیال رکھتا ہے نا، اتنا ہی کافی ہے، دین کا رکھے چاہے نہ رکھے۔ میرے عزیز، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں میرا پتر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ساری رات ناچ گانا کرنا ہے، نہیں دیتے، منڈا نہیں مانتا۔ محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے؟ نہ بولو، لیکن بات تو سچی ہے نا، بولے نہ بے شک آپ حضرات، لیکن بات تو سچ، محبت دیکھنی ہے کہ دین؟ چلو جنہیں بولو انہیں تو ویکھو گے نا انشاءاللہ تعالی، باقی بھی انہوں نے ویکھ کے ہی صحیح انشاءاللہ تعالی۔ بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاک کی؟ باپ کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ کہتا ہے جی وہ فلاں نہیں مانتا، کیا مطلب ہے تیرا؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا، لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا، میں رب کا دین دیکھتا، میں حدود اللہ نافذ کرتا، حدود اللہ۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام، اصل بات کیا تھی؟ بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا، بڑی محنت سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے، اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بہہ کے اینٹوں پہ گرتا تھا، اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے، اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے، حضور کا پسینہ گرتا تھا۔ اور احد میں میرے رسول پاک نے یوں اپنے خون کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا اور کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ مجھے جانتے نہیں، انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے۔ اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا، سوارا، اپنی اولاد کی قربانی دی۔ جس مکان کو تو نے اپنے ہاتھ سے ٹائلیں لگائی ہو، تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے، وہ تجھے پتا نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے؟ معمولی سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا؟ جب تو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے۔ گویا حضور فرماتے کیا کر رہے ہو؟ میں نے بڑی مشقت سے تمہیں دین دیا ہے، میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا، تم نے ایک رات میں اڑا کے رکھ دیا، تم نے چند منٹوں میں تباہی لگا دی سارے دین کی، ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دی۔ اور میرے بھائی، میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا، سوارا تھا۔ خیال کریں، غور کریں، میرے محبوب کریم محبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے، امتیوں سے ناراض ہو جاتے۔ حضرت عمر کی شان سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا۔ میرے محبوب نے خود فرمایا ہے، فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث یوں بھی ہے، فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزخ میں جائیں گے کیسے؟ یہ تالا لگا دے گا دوزخ کو۔ اتنا عظیم شخص جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن ناراض ہو گئے، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں مجھ سے بھی ناراض ہو گئے، اور گرا جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کئی مہینوں حضور کے ان جملوں کی اس ناراضگی کی ٹیسیں میرے سینے میں اٹھتی رہیں، اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی۔ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر ہوا کیا؟ تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ تورات، انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو میں کہیں سے تورات اٹھا لایا اور مسجد نبوی میں میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی۔ فرمانے لگے مدینے کے محبوب تشریف لائے، حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور تورات کو بھانپ گئے، دیکھ گئے کہ تورات ہے،
نبی پاک نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضور تورات پڑھ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضرت عمر یہ لفظ میرے منہ سے نکلے تو میں نے حضور کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا، بس غضب سے ان کے خدا بچا، میں نے رنگ بدلتے دیکھا، چہرہ انور پہ جلال دیکھا، اور حضور نے فرمایا عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں، جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں، جو شریعت میں لے کے آیا وہ اکمل نہیں، ایک در پڑھیے ایک نو منیے ایک دئی ہو کے مریے، فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں، کامل نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے۔ اور پھر حضور نے اگلے لفظ ادا فرمائے، فرمایا قسم مجھے اللہ کی عزت کی اگر آج موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج حیات ظاہری میں ہوتے تو فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت کی پیروی کرتے، تم تورات پڑھ رہے ہو، تم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو۔ فرمایا میں اپنی محبت کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند، آپ لفظوں پہ غور کریں نا، جب مشکات میں حضور آئے ہیں تو ایک صحابی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، دوسرے کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، تیسرے کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ذرا انداز دیکھیے نا، ایک نو منیے ایک در پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے، محبت میں شراکت داری قابل قبول ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے کو کسی اور کا نام لے جائے؟ یہ ممکن ہے؟ وہی نہیں میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ریاکاری پہ بات کر رہے تھے، دکھاوا نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شامل نہ کرو۔ ان کا ایک بیلی کہنے لگا میاں صاحب سمجھ نہیں بھی لگ دی کہ رب کریم کو کیوں اتنا ناپسند ہے کوئی اور بھی دیکھ لے، کیوں اتنا ناپسند ہے؟ تو بندہ سادہ تھا، اس کو قرآن مجید کی آیات کی اور احادیث کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، زیادہ ہی کمزور تھا، زیادہ ہی سادہ تھا، دیہاتی تھا۔ تو میاں صاحب کہنے لگے اور نہیں اللہ کی عبادت میں کسی اور، کہنے لگا بڑا حوصلہ ہوتا ہے بندوں کا، بندے دو تین لوگوں کو برداشت، اللہ کیوں ریاکاری کیا مطلب؟ تو میاں صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی، سمجھانے کے لیے بلا مثال ہو بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے۔ میاں صاحب فرمانے لگے آج گھر جانا اور اپنی بیوی سے کہنا تیرے سامنے کسی غیر کا نام لے۔ کہنے لگا حضور او دی میں زبان نہ کٹ دیاں گا، پھر رہنا سو میرے گھر ہی رہنا سو نہ لے کے۔ تو آپ فرمانے لگے تیرا تو حوصلہ ایک دوسرے بندے کا نام کا نہیں ہے، حالانکہ تو اس کا مالک تو نہیں، صرف اس کا خاوند ہے، اور اب تو تیرا مالک ہے، اللہ مالک ہے، اس کے سامنے تو شراکت داری کرے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے محبت میں شراکت داری کو پسند، ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ ذبیح اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، تیسرے کہہ رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، چوتھے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ۔ حضور آئے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ الا و انا حبیب اللہ، وہ سارے اپنی اپنی شانوں والے ہیں، تم میری طرف دیکھو، مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، تم دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو؟ میری طرف دیکھو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھتے، تم دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، کوئی بچہ نہیں ہوگا سیاستدان جس نے کرسمس کا کیک نہ کاٹا ہو، کوئی بچہ نہیں ہوگا، کسی نے کوئی ہولی میں جا رہا ہے، کوئی دیوالی میں جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اب اور بھی کچھ لوگ جدید ہو گئے، عرب کی زمین پہ مندر بنانے کی اجازت مل گئی ہے، جی سیانے ہو گئے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسوخ ہو گئے دین، اب قیامت تک سکہ چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا، اب قیامت تک ڈنکا لگے گا تو یا رسول اللہ کے نعرے کا ڈنکا بجے گا، اب کسی اور کی بات چل سکتی؟ اگر دنیا میں اب عبادت ہوگی تو مسجد میں ہوگی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اب میرا دین غالب ہوگا، یہ تمام دینوں پر چھا کر کے وقت گزارے گا۔ مسلمان تھوڑے تھوڑے سیاسی مفاد کے لیے، چھوٹے چھوٹے سیاسی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو کفار و مشرکین کے اجتماعات میں جا کے بیٹھے گا صبح قیامت اللہ کی بارگاہ سے سزا دی جائے گی۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسلمانوں کے گھر رہیں گے، مسلمانوں کے گھر پلیں گے، مسلمانوں کے گھر مریں گے، مسلمان جنازے پڑھیں گے، دفن کریں گے، کفن دیے جائیں گے، ان کے لیے بعد میں اجتماعات بھی منعقد ہوں گے، ان کے نام پر لوگ دعائیں بھی کریں گے، جانے کیا کچھ ہوگا، بعد میں ان کی برسیاں بھی منائی جائیں گی، سیمینار بھی ہوں گے۔
لیکن جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ؟ تو حضور نے فرمایا رہتے مسلمانوں کے گھر میں تھے، پر ان کے دل عیسائیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے، انہیں ان کی تہذیب پسند تھی، ان کے طور طریقے کو اپناتے تھے۔ من تشبہ قوم فہو منہم، اور جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائی، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے کسی غیر کا نام اپنے نام کے ساتھ پسند، کسی اور نبی کی توہین کو کفر قرار دیا۔ سب نبی کو شان میرے رسول نے عطا فرمائی، کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرتا تو حضور کہتے نہیں وہ اللہ کے رسول ہے، خبردار اجازت نہیں۔ لیکن اپنی امت کو اجازت نہیں دی کہ تو کسی اور کی تہذیب پہ چل، تو کسی اور کے طریقے کو اپنا۔ آج ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں، اپنی تہذیب، اپنے طور طریقے۔ 14 اگست کو بڑا مشہور کالم نویس ہمارے ملک کا، اس کو بڑے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں، اس نے کہا قوموں کا مذہب نہیں ہوتا، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب تو انسانوں کا ہوتا ہے، ہر مذہب کے آدمی کو کھل کے چھٹی ہے، وہ جو مرضی بولے جو مرضی کہے۔ تو میں نے کہا عجیب نادان ہو، اگر قوموں کا مذہب نہ ہوتا تو پھر تم نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا تھا؟ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کا کوئی مذہب تھا تو 7 لفظ اسلام آیا نا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ملک کا مذہب رکھا تو فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے، اس کے اندر کافر، یہودی، عیسائی، سکھ کو داخلے کی اجازت ہے۔ نبی پاک سے زیادہ غیروں کا خیال رکھنے والا کون تھا؟ لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو، ان کے طریقوں کو، ان کے طرز حیات کو مسلمانوں کا اپنانا پسند نہیں فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام جلال فرماتے تھے، حضور ناراض ہوتے تھے اگر کوئی شخص۔ اب آخری حدیث سن لیں اور بات ختم کرنے کی طرف آؤں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا، ایک صحابی نے ایک بل تھی چیونٹیوں کی، اس کو آگ لگا دی تو حضور نے فرمایا آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی سزائیں نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو اس میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے۔ ایسی سزائیں نہیں ہیں جن میں کسی کو جلایا جائے کسی کو، باقی سزائیں تو ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلانے کی سزا صرف اللہ دے گا، صرف اللہ۔ حضور اس سے منع فرماتے تھے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن نبی پاک کی ناراضگی دیکھیں، حضور کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور کا جلال دیکھیں، میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے، میرا دل کرتا ہے، یہ بخاری مسلم ہے، کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینے کے جوانوں کو ساتھ لے لوں، لکڑیاں کٹھی کر لوں، اور فرمایا جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جل جائیں وہ، برباد ہو۔ اتنی ناراضگی۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، فرماتے تھے اتنا سخت حکم۔ حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر، تباہ ہو جائیں، جل جائیں وہ لوگ، اجڑ جائیں وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جلا دوں۔ تو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں؟ تو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں؟ جس سے رسول پاک ہی ناراض ہے، جس سے نبی پاک ہی ناراض ہے، اور حضور فرماتے ہیں فلاں گھر برباد ہو جائے تو اب آج کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا دل چاہتا ہے جلا دوں، اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا ڈالتا وہ گھر۔ جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں نماز پڑھنے کتنے ہم لوگ مزے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ۔ اب تو سیانے بندے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب میں جھوٹ نہیں بولنا، میں ایک ہی پڑھدا جی۔ تو میں نے کہا یہ بڑا تو نے کمال کر دیا ہے سچ بول کے، یہ بڑا کمال کر دیا ہے۔ او خدا کے بندے سمجھو اتنا جلال رسول پاک کا، فرمایا میرا دل کرتا ہے جلا دوں اس گھر کو جس گھر کے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے۔ میرے بھائی، میرے محبوب ناراض ہوئے، جلال فرمایا جن چیزوں سے۔ ایک تو بحث نہ کریں کبھی بھی دین کے معاملے میں، کسی مستند عالم دین سے صحیح العقیدہ سے رجوع کریں، کبھی تقدیر کے مسائل پہ جھگڑا نہ کریں، اور میرے عزیز حدود اللہ کے معاملے میں
کبھی کبھی اپنی رائے پیش نہ کریں، اور کبھی بھی میرے عزیز شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے قائم نہ کریں، اور دین کی کبھی کسی حد کو نہ توڑیں، حضور ناراض ہو جائیں گے۔ اور کبھی بھی جتنے مرضی بھی جدید ہو جائیں، جتنے مرضی بھی جدید ہو جائیں، کسی غیر مسلم کے کسی طریقے کو، کسی تہوار کو، کسی تقریب کو نہ اپنائیں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں پہ جلال فرماتے ہیں تو ہمہ چما کس کھاتے میں ہیں؟ محبوب نے جلال فرمایا، غصہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں توڑنے پر۔ غور کیا کریں، اپنے معاملات کو ٹٹولتے رہا کریں۔ ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری زندگی سے لے کر قبر تک، اور قبر سے لے کر جنت میں داخلے تک اگر کوئی سہارا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر حضور ہی ہم سے ناراض ہو گئے، اگر نبی پاک ہی ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ناراض ہو گئے، تو دوسرا تو سہارا ہی کوئی نہیں، کدھر جائیں گے، کس کا منہ تکیں گے؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضور محبوب پاک علیہ السلام کو راضی کرنے والے کام کریں، ناراضگی والے کام نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کو ڈھونڈیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے میرے محبوب پاک کو تکلیف ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم عمل کی توفیق دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں۔ يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم